الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہے میری سب بہنیں؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے، اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ سب کے لیے دنیا اور آخرت کی بہترین بھلائیوں کا سوال کرتی ہوں. آمین یا رب العالمین. اسی کے ساتھ میں خوش آمدید کہتی ہوں آپ سب کو لائٹ اپون لائٹ سورہ نور کورس ڈے 4 میں. الحمدللہ آج چوتھا دن ہے ہمارے کورس کا، اور میں امید کرتی ہوں کہ جو علم اس کورس کے ذریعے سے ہم حاصل کر رہے ہیں، اس سے آپ سب کو کافی رہنمائی ملی ہوگی اور عمل کرنے کا جذبہ بھی بڑھ گیا ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو علم کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا کر دے. آمین یا رب العالمین. ہمیشہ کی طرح آج بھی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں کویشچن شیئر کیے گئے ہیں، آپ ضرور ان کی اچھے سے تیاری کریں. دیکھیں آج ڈے 4 ہے اور کل ڈے 5 ہے، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ ڈے 5 کے دن کیا ہوگا، آن لائن ٹیسٹ کی لنک شیئر کی جائے گی. دیکھیں بہت ہی آسان کویشچنر ہے گوگل فارم کی صورت میں، اور اس سے ہمارا علم جو ہے مضبوط ہو جائے گا. تو ضرور کوشش کریں کہ سب اس کو اٹیمپٹ کریں گے انشاءاللہ. تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف، جو ہے وقت پر نکاح، پاکیزہ معاشرہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. پھر فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ میری امت میں سے نہیں ہے. بھلا نکاح کی اہمیت واضح کرنے کے لیے اس سے زیادہ اور کیا زور دیا جا سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے میرے محبوب خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 کاموں میں جلدی کرنے کی وصیت فرمائی. عجلوا بالصلاۃ قبل الفوت، تم نماز کے فوت ہونے سے پہلے اسے ادا کرو. نمبر 2، عجلوا بالتوبۃ قبل الموت، موت سے پہلے توبہ کرنے میں جلدی کرو. نمبر 3، جب کوئی آدمی مر جائے تو اس کے کفن دفن میں جلدی کرو. نمبر 4، تمہارے سر پر قرض ہو تو اس کو ادا کرنے میں جلدی کرو. اور نمبر 5، جب بیٹی یا بیٹے کے لیے کوئی مناسب رشتہ مل جائے تو اس کے نکاح کرنے میں جلدی کرو. تو عزیز بہنوں، اس کی اہمیت کا تو پتہ چل گیا. آؤ اب سماعت کرتے ہیں آج کا ٹاپک، وقت پر نکاح، پاکیزہ معاشرہ. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، میری عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں یہ موقع دیا کہ پچھلے کچھ روز سے ہم سورہ نور کو بڑی گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے مختلف ٹاپک کی روشنی میں، اور آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں. میری تقریر کا ٹاپک ہے وقت پر نکاح، پاکیزہ معاشرہ.
میری بہنوں، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سورہ نور میں فرماتے ہیں کہ وہ انکحوا الایام منکم، کہ تم میں سے جو مجرد ہو، جو اکیلے ہو، جو تنہا ہو، جو غیر شادی شدہ ہو، تو کیا کرو، ان کے نکاح کر دو۔ اسی طرح دیکھیے سورہ نساء میں بھی اللہ تعالیٰ ایک اور آیت میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، یہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں کے ملاپ سے دنیا بھر میں مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ میری بہنوں، ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی ابتدا جہاں سے ہوئی وہ آدم علیہ السلام ہے، اور آدم علیہ السلام کی کہانی ادھوری ہے اگر حوا علیہ السلام ایڈ نہ ہوتی۔ آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کے بغیر ادھورے تھے۔ یہ ادھورا پن کب ختم ہوا؟ جوڑا بننے سے، اور جیسے ہی جوڑا بنا اس کے بعد پوری انسانیت آئی اور چلتے چلتے ہم تک آ گئی، ہے نا۔ اب حال یہ ہے میری بہنوں کہ انسان فزیکلی، مینٹلی، سوشلی، ہر لحاظ سے اپنے لائف پارٹنر کے بغیر ادھورا پن محسوس کرتا ہے۔ اور پھر دیکھیے نا اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ کہاں کی لڑکی ہوتی ہے، کہاں کا لڑکا ہوتا ہے۔ بعض اوقات تو برادری، علاقہ، کنٹری سب کچھ مختلف ہوتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان میں ایسی محبت ڈال دیتا ہے، رفاقت کا رشتہ جوڑ دیتا ہے کہ دو الگ ماحول میں پرورش پانے والے اجنبیوں کو ملا کر اس طریقے سے پیوست کر دیتا ہے کہ عمر بھر حالات کے اتار چڑھاؤ کے باوجود اپنی زندگی کی گاڑی کھینچتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے خیر خواہ، ہمدرد اور رنج و غم کے ساتھی بن جاتے ہیں، ہے نا۔ اسی لیے میری بہنوں، انسانی تہذیب کی بنیادی اینٹ کیا ہے؟ نکاح ہے۔ اس کے بغیر کوئی خاندان وجود میں آ سکتا ہے اور نہ ہی کسی سماج اور کسی معاشرے کا تصور ہی کیا جا سکتا ہے۔ اسلام نے نکاح کو نہ صرف معاشرے کی ضرورت بتایا ہے بلکہ ایک اہم عبادت بھی قرار دیا ہے، اور بعض علماء نے تو اس کی اہمیت اور اس کی عظمت کو واضح کرتے ہوئے یہاں تک لکھا ہے کہ نکاح کتنی اہم چیز ہے اور کتنی عظمت ہے اس عبادت کی، اس نکاح کی، کہ ایمان اور نکاح کے علاوہ اور کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو آدم علیہ السلام کے دور سے آج تک رہی ہو اور پھر جنت تک برقرار رہے، ہے نا۔ سبحان اللہ۔ تو میری بہنوں دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری طرف کہ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا لیسکن الیہا۔ سورہ اعراف کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اس کی جن سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرو۔ تو میری بہنوں، انسانی زندگی کا عظیم مقصد کیا ہے؟ اس نکاح کا بھی مقصد کیا ہے؟ سکون ہے، اور سکون ایک بہت جامع لفظ ہے، یعنی جس میں ذہنی، قلبی، طبعی، جنسی ہر طرح کا سکون شامل ہے، اور یہ اس وقت میسر آ سکتا ہے جب انسان نکاح کر کے گھرداری کی زندگی گزارے۔ اس لیے اسلام ہر بالغ مرد اور عورت کو رشتہ ازدواج میں باندھنے کی تاکید کرتا ہے اور دونوں کے کاندھوں پر خانگی یعنی گھریلو ذمہ داریوں کا بوجھ ڈال کر ایک پاکیزہ خاندان، ایک صالح معاشرہ تعمیر کرنے کی تلقین کرتا ہے میری بہنوں۔ اسی لیے دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یعنی نکاح کی ترغیب دیتے ہوئے نوجوانوں کو کیا فرمایا ہے کہ یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کی ذمہ داریاں اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے اسے ضرور ہی نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ اس سے نگاہ نیچی رہتی ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے، اور جو نکاح کی ذمہ داریاں نہ اٹھا سکتا ہو اسے چاہیے کہ شہوت کا زور توڑنے کے لیے کبھی کبھی روزے رکھ لیا کرے، ہے نا۔ اسی طرح سے میری بہنوں ایک دوسری حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو، یعنی 3 چیزوں میں جلدی کرو۔ وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ جب فرض نماز کا وقت ہو جائے تو اسے ادا کرنے میں، یعنی جیسے ہی نماز کا وقت ہو فوراً ادا کر دو۔ دوسرا، جنازہ تیار ہو جائے تو اسے بہت جلد زمین کے سپرد کر دو، یعنی میت کی جلدی سے جلدی تدفین کر دو۔ اور تیسری چیز کہ جب تم غیر شادی شدہ کا ہمسر پاؤ تو اس کا نکاح کرنے میں، یعنی ان 3 کاموں میں ہمیں جلدی کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اور میری بہنوں دیکھیے کہ نکاح اس دور کا بڑا ہی حساس موضوع ہے، یعنی بلوغت سے لے کر مرتے دم تک انسان کی حیا کی حفاظت کا ذریعہ ہے، ہر انسان کی اہم ضرورت ہے، مگر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اسے پہاڑ بنا دیا ہے۔ حالانکہ بچیاں بڑے ہوتے ہی رشتے آنے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر کیا کرتے ہیں کہ نہیں، ابھی تو چھوٹی ہے، ابھی تو پڑھ رہی ہے، ایجوکیشن مکمل کر لیں تب دیکھیں گے۔
پھر جب ایجوکیشن مکمل ہو جاتی ہے تو ایجوکیشن کے بعد ارے ابھی تو پڑھ کر ریلیکس ہوئی ہے، ابھی تو پڑھ کے فارغ ہو گئی ہے، کچھ عرصے جو ہے ریلیکس کر لے، کچھ جاب کر لے، کچھ عرصے جاب کر لے، اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے تب دیکھیں گے۔ اور پھر جب پیروں پہ کھڑی ہو جاتی ہے تو رشتے کی تلاش شروع کی جاتی ہے۔ اب ہائر ایجوکیشن کی وجہ سے لڑکیوں کا سب سے پہلے تو عمر کا میچنگ، پھر ان کی ڈگری کا میچنگ، پھر ان کی تنخواہ کا میچنگ ملنا مشکل ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس طرح شادیاں لیٹ ہوتی چلی جاتی ہے، حسن ڈھلتا اور عمر بیتتی چلی جاتی ہے، اور گزرتی عمر کے ساتھ اچھے رشتے ملنے مشکل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ اچھے رشتوں کا جو معیار میری بہنوں ہم نے سیٹ کر لیا ہے، خود ساختہ اسٹینڈرڈ جو ہم نے بنا لیے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری خواہشات، مطالبات اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ ہم کسی بھی معاملات میں سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حالانکہ میری بہنوں دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ آپ کو میں ایک دو حدیثیں اس کے بارے میں سناتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے 4 باتوں کے پیش نظر نکاح کیا جاتا ہے نا۔ ایک تو کس بنا پر؟ دولت کی بنا پر، کہ دولت و مالدار ہو، ہے نا، اس کے پاس مال و دولت ہو۔ دوسرا حسب و نسب کی بنا پر، یعنی اچھے خاندان کی ہو۔ تیسرا جو ہے حسن جمال کی بنا پر، کہ خوبصورت ہو، بیوٹیفل ہو۔ اور چوتھی چیز جو ہے اس کی دینداری کی بنا پر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی ہے کہ تم اس کی دینداری کو ترجیح دو تو تمہارے دونوں ہاتھ تر رہیں گے، یعنی تم فائدے میں رہو گے۔ پھر اسی طرح میری بہنوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین و اخلاق سے تم مطمئن ہو، خوش ہو، تو اس سے شادی کر دو۔ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں زبردست فتنہ پھیل جائے گا۔ میری بہنوں ترجیح کس چیز کو دینا ہے؟ دین کو اور اخلاق کو۔ اور اس کے برخلاف آج ہمارے سماج کا کیا حال ہے میری بہنوں؟ ترجیح کس چیز کو دی جا رہی ہے؟ انکم کو، کہ کماتا کتنا ہے۔ ایک فرض کرے ایک لڑکا 25,000 کماتا ہے اور دیندار ہے، اور دوسرا 50,000 کماتا ہے پر جمعہ والا ہے، تو ہم کیلکولیٹ کیسے کرتے ہیں کہ 25,000 مطلب سال کے 3 لاکھ اور 50,000 مطلب سال کے 6 لاکھ؟ ارے سیدھا 3 لاکھ کا نقصان، اتنا بڑا فرق ڈبل کا۔ تو لڑکی کیا کرو، لڑکی 50,000 والے کو دے دو۔ لیکن کوئی کہتا ہے کہ ارے بھائی 50,000 والا دیندار نہیں ہے، وہ تو جمعہ والا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ ارے چلتا ہے، شادی تو ہونے دو، بعد میں ہماری لڑکی سدھار دے گی، بنا دے گی لڑکے کو نمازی۔ پھر اکثر کیا دیکھا گیا ہے میری بہنوں کہ شادی کے بعد لڑکی تو کم ہی سدھار پاتی ہے بلکہ خود بھی اس کے رنگ میں رنگ جاتی ہے۔ تو رسک نہ لے، ہے نا، اخلاق اور دینداری کو ترجیح دے۔ اب یہ مرحلہ میری بہنوں جیسے تیسے حل ہوتا ہے اخلاقیت کا اور دینداری کے حوالے سے، تو پھر دوسرا مسئلہ کیا شروع ہو جاتا؟ وہ ہوتا ہے برادری کا، ہے نا، کہ لڑکا ہماری برادری کا نہیں ہے، ہم تو شیخ ہیں، ہم تو سید ہیں، ہم تو خان ہیں، ہم تو فلاں ہے، وہ تو نچلی ذات کا ہے۔ ہاں، یہ ذات نیچی اور اونچی کیا ہوتی ہے؟ مسلمان تو سب ایک ہے، ایک خدا اور ایک رسول کو ماننے والے ہیں میری بہنوں۔ یہ ذات اور برادریاں اور قومیں اور قبیلے تو ہماری پہچان کے لیے بنائے گئے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری ذاتیں اور قبیلے اور قومیں اور برادریاں بنا دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیوں بنائی یہ ساری برادریاں اور قبیلے اور کاسٹ؟ کہ تاکہ ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ورنہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل عزت کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نظر میں سب سے زیادہ قابل عزت، سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، سب سے زیادہ تقوی والا ہو، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، وہ اللہ کے نزدیک عزت دار ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ تو میری بہنوں دیکھیے کہ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر بھی دیکھیے تقوی کی بات ہو رہی ہے کہ تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، اور جو پرہیزگار ہو، دیندار ہو، با اخلاق ہو، ہے نا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کہ جب ہم رشتے کا انتخاب کرتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ لڑکا دیکھنا فلیٹ والا ہو، اونچے نسب والا ہو، ہینڈسم ہو، گاڑی والا ہو، ہے نا، اور اکلوتا ہو تو بات ہی کیا ہے۔ اتنی باریکی سے تلاش کرنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے میری بہنوں کہ اکثر اوقات 28، 29 سال تک، بسا اوقات اس سے بھی زیادہ من چاہے رشتوں کے انتظار میں بچیاں بن بہائی گھروں میں بیٹھی رہ جاتی ہیں۔
حالانکہ اسلام نے جس چیز کو ترجیح دی ہے وہ ہے دینداری. اگر دینداری کے ساتھ یہ ساری چیزیں بھی مل جائے تو سبحان اللہ, اور اگر یہ ساری چیزیں ہو اور دینداری نہ ہو تو یہ چیزیں بے معنی ہو کر رہ جاتی ہیں میری بہنوں. ان باتوں کو ایک مثال سے سمجھیے. آپ سب جانتے ہیں کہ میتھس پڑھی ہوئی ہیں, آپ جانتی ہیں کہ زیرو کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی, لیکن یہ جب 1 کے ساتھ آتا ہے تو 10 بن جاتا ہے, اور جتنے زیرو پھر 1 کے ساتھ آئیں گے تو 1 کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. اسی طریقے سے کسی لڑکے یا لڑکی کا انتخاب, لڑکے یا لڑکی میں دینداری کی ویلیو جو ہے کیا ہے, 1 ہے. اور خوبصورتی, مالداری, حسب و نسب, اس کے فلیٹ اور گاڑی اور گھوڑا اور بنگلہ اور پتہ نہیں کیا کیا, جتنی بھی چیزیں ان سب کی ویلیو کیا ہے, 0 ہے. اگر لڑکے میں دینداری ہے اور ساتھ ساتھ وہ ہینڈسم بھی ہے تو 10 کی ویلیو ہو گئی. اگر مالدار ہے تو 100 کی ویلیو ہو گئی. اچھے خاندان کا ہے تو 1000, ساتھ ساتھ گاڑی بنگڑے والا بھی ہے تو پھر کیا ہو گیا, 10,000. یعنی اس کے پاس جتنی خوبیاں, جتنی چیزیں اس کے اندر اضافی بڑھتی جائے گی, 1 کی ویلیو بڑھتی چلی جائے گی. لیکن میری بہنوں یاد رکھیے کہ ان سب میں سے اگر 1 نکال دیا جائے تو کیا رہ جائے گا, 0 = 0 ہے نا. یعنی اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ کتنی ہی خوبیاں ہو, روپیہ ہو, پیسہ ہو, خوبصورتی ہو, لیکن دینداری نہ ہو تو ویلیو کیا رہ جاتی ہے, ویلیو 0 رہ جاتی ہے. یعنی کچھ بھی ویلیو نہیں رہ جاتی. اب میری بہنوں ہم یہاں سوچتے ہیں کہ دینداری سے مراد کیا ہے. اب دینداری کو تلاش کریں تو کیا دیکھیں, کم سے کم کرائٹیریا کیا ہو, تو کم سے کم میری بہنوں اتنا تو ہم دیکھیں کہ وہ لڑکا کم سے کم 5, یا لڑکی یا لڑکا جو ہے 5 وقت نمازی ہو, حلال رزق کمانے والا ہو, ہے نا, با اخلاق ہو. کم سے کم ہم کو اتنا تو دیکھنا چاہیے. مجھے اس وقت حضرت تمیم دارمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ رہے ہیں کہ ایک دفعہ جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ بہت ساری قندیلیں لیں اور مسجد نبوی میں پوری قندیلیں جو ہے جگہ لگا کے روشن کر دیا. اس قندیلوں کو جب روشن کیا تو پوری مسجد نبوی روشن ہو گئی. اس وقت تک کیا تھا کہ مسجد میں تو اندھیرا رہتا تھا نا, کیونکہ لوگوں کے حالات اتنے نہیں تھے, ان کے پاس تیل نہیں ہوتا تھا چراغ جلانے, گھروں میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہوتا تھا, تو مسجدیں کہاں سے روشن کرتے, اور مسجدوں میں اندھیرا رہا کرتا تھا. اب جب انہوں نے یہ قندیلیں لگا دی اور اس کو روشن کر دیا اور مسجد نبوی پوری روشن ہو گئی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ پوری مسجد روشن ہے, تو آپ اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے کہا کہ اگر میری ایک اور بیٹی ہوتی تو جو ہے میں اس شخص سے بیاہ دیتا جس نے اس اللہ کے گھر میں روشنی کی. یعنی اتنی اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا پسند آئی, اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند کیا. تو یہ چیز جو ہے نا, یہ ایک بولتے نا ایک دینداری جو ہے نا میری بہنوں, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. دینی ذہن, دینی مزاج, اخلاق, عادات, اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر, کم سے کم یہ چیزیں تو ضرور ہی چیک کرنا چاہیے. پھر دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور میں آپ دیکھیے کہ حضرت عمر کا دور ہے, اور آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا طریقہ کار تھا کہ آپ راتوں کو نکل جاتے تھے مدینہ کی گلیوں میں, اور جگہ پورے مدینہ کے اطراف میں, گلیوں میں, گھروں کے درمیان جو ہے آپ گشت کرتے رہتے تھے. آپ دیکھتے رہتے تھے کہ کوئی پریشان تو نہیں ہے, کوئی مشکل میں تو نہیں ہے, کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے, کوئی مصیبت میں تو نہیں ہے, کہ اس کی مصیبت اور تکلیف کو میں دور کر سکوں, اس کی پریشانیوں کو میں ختم کر سکوں. اور اسی طرح ایک رات جو ہے آپ گشت کر رہے تھے, رات کا وقت تھا, کافی رات ہو گئی تھی, کہ آپ نے ایک ماں بیٹی کی آواز سن لی. اب دیکھیے کہ وہ ایک گھر میں کوئی بوڑھی عورت رہتی تھی, بڑھیا رہتی تھی, وہ اپنی بیٹی سے کہنے لگی کہ بیٹی ذرا دودھ میں پانی تو ملا دو, تھوڑا دودھ میں پانی ملاؤ گی تو کیا ہو جائے گا, دودھ تھوڑا بڑھ جائے گا, تھوڑا منافع مل جائے گا ہم کو زیادہ سا. تو وہ بچی کہنے لگی کہ اماں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے کے لیے منع کیا ہے. تو بوڑھی عورت کہنے لگی کہ ارے امیر المومنین کون سا رات کے وقت دیکھ رہے ہیں, وہ تو دن کی بات ہے نا, رات میں چپکے سے خاموشی سے تم اپنا کام کر لو, پانی ملا دو, ان کو کہاں پتہ چلنے والا ہے. تو وہ لڑکی جواب جو دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ اماں امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا, اللہ رب العالمین تو دیکھ رہا ہے. اب سوچئے میری بہنوں کہ یہ گفتگو جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سن لیتے ہیں, اور اس لڑکی کی دینداری سے اتنے زیادہ متاثر ہوتے ہیں کہ جو ہے آپ اپنے گھر لوٹتے ہیں اور اپنے لڑکوں کو, اپنے بیٹوں کو جمع کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ تم میں سے بتاؤ, تم میں سے کون ہے جو اس ایسی اور ایسی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے, نکاح کرنے کے لیے تیار ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہم کو ایسی سعید روح, ہم کو ایسی وہ بتنا سعید روح عطا فرمائے, یعنی نیک بچہ, نیک اولاد عطا فرمائے. تو آپ کے صاحبزادے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین میں حاضر ہوں. تو آپ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھیا کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور اپنے لڑکے عاصم کا رشتہ دیتے ہیں.
تو بڑھیا حیران تھی کہ کہاں امیر المومنین اور کہاں میں جھوپڑی میں رہنے بسنے والی. اس نے فوراً رشتہ قبول کر لیا اور شادی ہو گئی. اور اس لڑکی کی نسل سے پھر وہ مشہور ہستی پیدا ہوئی میری بہنوں, جسے آج ہم عمر بن عبدالعزیز کے نام سے جانتے ہیں. سبحان اللہ. مطلب دینداری کو ترجیح دی, اور پھر دیکھیے اس دینداری کا اثر دیکھیے نسلوں تک چلتا رہا, اور پھر کتنے آگے جا کے عمر بن عبدالعزیز جو ہے ان کی نسل سے پیدا ہوئے. تو میری بہنوں, اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ان واقعات سے, ان احادیث سے, ان باتوں سے, ان مثالوں سے ہم کو کیا پتہ چلتا ہے؟ کیا چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ اصل ویلیو کیا ہے؟ دینداری کی ہے. اور ہم اسے نظر انداز کر کے ہم کامل اور مکمل کی تلاش میں تھکے جاتے ہیں, مگر تب بھی مطمئن نہیں ہوتے ہیں. اور اب تو اللہ رحم کرے, اتنے میرج گروپس بن گئے ہیں کہ بس تلاش ہی تلاش ہے, اس سے بہتر, اس سے بہتر, اس سے اچھا, اس سے اچھا, اور تلاش اس سے بہتر کی تلاش میں وقت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے. میری بہنوں, میں آپ کو ایک لطیفہ سناتی ہوں, تاکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ لطیفہ آج کل کے معاشرے کی اور جو کچھ بھی آج کل ہمارے سماج میں ہو رہا ہے اس کی بڑی حد تک عکاسی کر رہا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اس لطیفے کو سن کر ہم کو یہ سمجھ آ جائے کہ کہاں ہم گڑبڑ کر رہے ہیں, کہاں ہم غلطی کر رہے ہیں نا. تو اب دیکھیے کہ وہ لطیفہ اس طرح سے ہے کہ بازار میں ایک دفعہ ایک دکان کھلنے کا اعلان ہوتا ہے. وہ دکان کیا تھی؟ بڑا سا شو روم تھا جہاں شوہر فروخت کیے جاتے تھے. تو اس دکان کے کھلتے ہی عورتوں کا ہجوم جو ہے اس شو روم کی طرف چل پڑا. بہت سی عورتیں اس دکان میں داخل ہونے کے لیے بے چین تھیں, لیکن وہ داخل نہیں ہو سکتی تھی. کیوں؟ کیونکہ اس دکان کے, اس شو روم کے داخلی دروازے پر, پہلے دروازے پر جو ہے یہ لکھا ہوا تھا, کچھ ہدایتیں, کچھ انسٹرکشن لکھے ہوئے تھے. تو اس انسٹرکشن کو پڑھنا بہت ضروری تھا جو اس پر لکھی گئی تھی. اور وہ انسٹرکشن کیا تھی, وہ ہدایتیں کیا تھی کہ اس دکان میں کوئی بھی عورت یا لڑکی صرف ایک بار داخل ہو سکتی ہے, دوسرا چانس اس کو نہیں ہے. اور اس شو روم کی 6 منزلیں, ہر منزل پر شوہر کے اقسام کے بارے میں لکھا ہے. خریدار عورتیں کسی بھی منزل پر سے شوہر کا انتخاب کر سکتی ہیں, لیکن انہیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ایک بار اوپر کی منزل پر جانے کے بعد وہ دوبارہ سے نیچے نہیں آ سکتی, اس کو سیدھا باہر نکل جانا ہوگا. یعنی اوپر اگر چڑھتے جائیں گی تو پھر کیا ہوگا, آخری منزل کے بعد پھر وہ واپس پلٹ کر نہیں آ سکتی, اس کے پاس وہ چوائس نہیں ہے, اس کو جو ہے وہاں سے باہر نکل جانا ہوگا. تو اب دیکھیے کہ ایک عورت یا ایک لڑکی کو دکان میں داخل ہونے کا موقع مل گیا. اب پہلی منزل کے دروازے پر لکھا تھا کہ اس منزل کے شوہر روزگار والے ہیں, اللہ والے ہیں. تو لڑکی اسے پڑھی اور پڑھ کر جو ہے آگے بڑھ گئی کہ دیکھیے اوپر کیا ہے. پوری 6 منزلیں تھیں نا, ابھی تو پہلی ہی منزل ہوئی تھی. تو دوسری منزل پر, منزل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا, اس منزل کے شوہر روزگار والے ہیں, اللہ والے ہیں اور بچوں کو پسند کرتے ہیں. تو عورت جو ہے یہ پڑھ کر پھر آگے بڑھ گئی. تیسری منزل پر لکھا تھا, اس منزل کے شوہر روزگار والے ہیں, اللہ والے ہیں, بچوں کو پسند کرتے ہیں اور خوبصورت بھی ہے. تو عورت کچھ دیر کے لیے رکی, مگر پھر یہ سوچ کر کہ چلو ایک اور منزل ٹرائی کر لیتے, اوپر جا کر دیکھتے شاید کہ اور کچھ خوبیاں مل جائے. تو وہ چوتھی منزل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا. وہ چوتھی منزل پر جب گئی تو دیکھا کہ اس منزل کے شوہر برسر روزگار بھی ہیں, اللہ والے بھی ہیں, خوبصورت بھی ہیں, بچوں کو پسند بھی کرتے ہیں اور گھر کے کاموں میں مدد بھی کرتے ہیں. تو یہ پڑھ کر تو عورت کو غش آنے لگا کہ یا اللہ, ایسے بھی مرد ہیں دنیا میں جو گھر کے کاموں میں عورتوں کی مدد کرتے ہو. وہ سوچنے لگی کہ یہاں سے شوہر خریدے اور گھر واپس چلے جائے, مگر دل نہ مانا. دل نہ مانا کیونکہ ظاہر ہے ابھی تو 2 منزلیں اور باقی تھی, اور تجسس بھی باقی تھا, اور جو ہے ایک شوق بھی تھا, ایک لالچ بھی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ اور بہتر اس سے مل جائے. اب وہ جو ہے آگے بڑھتی ہے, 5ویں منزل پر جاتی ہے, اور اس منزل کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا کہ اس منزل کے شوہر برسر روزگار ہیں, اللہ والے ہیں, بچوں کو پسند کرتے ہیں, بے حد خوبصورت ہیں, گھر کے کاموں میں مدد بھی کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں. تو اب اس عورت کے تو اوسان خطا ہونے لگے, اس کے اوسان جواب دینے لگے. وہ خیال کرنے لگی کہ اس سے بہتر شوہر بھلا اور کون ہو سکتا ہے, مگر اس کا دل پھر بھی نہ مانا اور اگلے منزل کی طرف چلی گئی. کیونکہ ظاہر سی بات ہے, ایک بولتے نا, ایک ہماری جو فطرت جو وہ اس طرح سے بن گئی کہ اور حل میں مزید اور ہے اور ہے اور ہے. تو اسی طرح سے وہ جو ہے اوپر چلی جاتی ہے, اور پھر جب 6ٹھی منزل پہ پہنچتی ہے تو اس 6ٹھی منزل پر جو ہے لکھا ہوا اس کو ملتا ہے کہ یہاں بورڈ پر لکھا ہوا تھا کہ آپ اس منزل پر آنے والی 3383ویں خاتون ہیں. اس منزل پر کوئی شوہر نہیں ہے. یہ منزل صرف اس لیے بنائی گئی تھی تاکہ اس بات کا ثبوت دیا جا سکے کہ عورتوں کو مطمئن کرنا ممکن اور آسان نہیں ہے. ہمارے اسٹور پر آنے کا شکریہ. یہاں سے سیڑھیاں باہر کی طرف جاتی ہیں
प्लीज़ आप उतर जाएं। तो मेरी बहनों याद रखें कि जो फ़ौज मैदान जंग में अपने कमांडर की 100% ताबेदारी करती है ना, वही फ़ौज जंग जीतती है। और जो फ़ौज अपने कमांडर के फ़ैसलों को अपनी दानिशवरी की, अपनी अक्ल के ताबे कर देती है, वो बुरी तरह से शिकस्त खाती है। आज हमारी हालत ज़ार की वजह काफ़ी हद तक यही है मेरी बहनों। हमारे लीडर ने, हमारे प्रॉफिट ने, हमारे नबी ने हमें हुक्म दिया था कि निकाह में जल्दी करो, और हमें मंजूर नहीं है। हम कहते हैं कि नहीं, अभी तो एजुकेशन ज़रूरी है, करियर ज़रूरी है, प्रोफेशन ज़रूरी है। ये सब इस्लाम में मना नहीं है मेरी बहनों, लेकिन प्रायोरिटी सेट कर दी गई है कि पहले निकाह कर दो, बाद में जो चाहे वो करो। लेकिन हम समझने को तैयार ही नहीं है। यही वजह है कि आप देखिए कि किसी भी रिश्ता करने वाले के ऑफिस में चले जाइए, किसी भी मैच मेकर से मुलाकात कीजिए, सर्वे कीजिए, आपको नज़र आएगा कि शादी की मुंतज़िर लड़कियों की अक्सरियत की उम्र जो है वो 27 से 30 साल के दरमियान हो चुकी है। मेरी बहनों याद रखिए, ये बात बहुत अहम है कि जब बच्चियाँ 22-23 साल की होती हैं ना, कम उम्र होती हैं, तो वो जो है नर्म पौधों की तरह होती है। इन्हें जिस माहौल में भी ढाला जाता है ना, जिस तरह भी ढाला जाता है, वो ढल जाती है, हर तरह के माहौल में एडजस्ट हो जाती हैं। और जब यही पौधा तनावर दरख्त बन जाता है तो इसे मोड़ा नहीं जा सकता। इनकी अपनी खुद की सोच डेवलप हो जाती है ना। किसी भी माहौल में उन्हें ढलना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह ना कि कम उम्र होती है तो जज्बात और एहसासात की कली की तरह से खिलते हैं और उनमें खुशबू आती है, उसमें से महक आती है। लेकिन जब धूप निकल जाने के बाद फूल खिलता तो है, लेकिन बढ़ती हुई धूप जो है, धूप की गर्मी जो है, उसकी महक को कम कर देती है। फिर देखिए कि लोगों की बातें, लोगों की ताने, जहाँ जहाँ वहाँ पे लोग पूछते हैं क्या हुआ, बेटी की शादी कब कर रही हो, अभी तक कोई मिला नहीं क्या। लोग तरह तरह की अंदाज़ गुफ्तगू उनका बदल जाता है, ताने वगैरह देने लगते हैं, जिसकी वजह से जो है डिप्रेशन होता है, टेंशन होता है, वालिदैन की रातों की नींदें उड़ जाती है और पूरा घर का माहौल डिस्टर्ब हो जाता है, हालात ख़राब हो जाते हैं। इन हालात में, और फिर मेरी बहनों हालात ख़राब होते तो हैं, लेकिन इन हालात में जो साबिर बच्चियाँ होती हैं वो किसी न किसी तरह से समझौता कर लेती हैं, सब्र कर लेती हैं, हालात के हवाले अपने आप को छोड़ देती हैं। लेकिन जिनमें खुदा खौफी की कमी होती है या जो दीन का इल्म जिनके अंदर नहीं होता है, वो दिल बहलाने को मोबाइल फ़ोन पर अजनबियों से दोस्ती करने लगती हैं। फिर देखिए कि ये दोस्ती कैसे कैसे गुल खिलाती है, इससे हम सब वाकिफ़ है मेरी बहनों। और फिर जिन दिमागों में फेमिनिज्म और लिबर्टी ऑफ वुमन का भूत सवार होता है, तो वो अपने से ज़्यादा तालीम याफ्ता और कमाने वाले शख्स की तरफ, लड़के की तरफ मुतवज्जा हो जाती हैं, जो इनके साथ काम करते हैं या जो इनके रवाबित में होते हैं, इनके राब्ते में होते हैं, इनके कॉन्टेक्ट में होते हैं। फिर चाहे वो शेख हो, सैयद हो या ख़ान हो या शर्मा हो या रेड्डी हो या चटर्जी हो, इसका नतीजा ये निकलता है मेरी बहनों। और आज देखिए आजकल ये बहुत आम हो रहा है मेरी बहनों कि लड़के और लड़कियां घर से भाग भाग कर शादी कर रहे हैं। अब देखिए कि वो लड़का जो किसी की इज्जत को भगा कर लेकर जा रहा है, वो कैसा शौहर साबित होगा? क्या वो रिश्ता पायदार होगा? क्या वो निकाह कामयाब होगा? और ये लड़की जो अपने पूरे ख़ानदान को, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाई को, अपने रिश्तेदारों को अपनी ठोकर मार कर भाग रही है, वो कैसी बीवी साबित होगी? इससे कैसी नस्ल परवान चढ़ेगी? कभी हमने सोचा है इस बारे में? आपको एक बात बताते हुए चलती हूँ कि ये उस वक्त की बात है कि जाहिर सी बात है इस तरीके से भागने से क्या उसका असरात कहाँ तक पहुँचते हैं, वो असरात कितने नस्ल दर नस्ल चलते हैं। ये देखिए कि एक घोड़े वाले ने ये बात समझाई थी कि ये उस वक्त की बात है जब मेरी बहनों के घोड़े पे सवारी होती थी, सफ़र होता था, तो एक लड़का और एक लड़की को आपस में एक दूसरे को पसंद करने लगे। अब इन लोगों ने आपस में तय किया कि हम जो है भागकर शादी करेंगे। और फिर जाहिर सी बात है सफ़र घोड़े पे करना था, तो इसने घोड़े को किराए पे लेने के लिए घोड़े वाले के पास गया। तो घोड़े के मालिक ने घोड़ी उसको किराए पे दे दी, लेकिन साथ साथ ये भी बता दिया कि घोड़ी तो वैसे तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये पानी से डरती है। तो क्यों डरती है? तो इसलिए कि ये बुराई इसके अंदर नस्ल दर नस्ल चली आ रही है, क्योंकि इसकी नानी भी पानी से डरती थी, फिर इसकी माँ भी पानी से डरती थी, और अब ये भी पानी से डरती है। कुछ बुराइयाँ और कुछ अच्छाइयाँ नस्ल दर नस्ल चलती रहती है। अब घोड़े वाले की ये बात सुनकर उस शख्स ने जो है घोड़े को किराए पे ले लिया, घोड़ी को, और उस पर बिठाकर उस लड़की को लेकर भाग गया। अब काफ़ी दूर पहुंचने पर एक मकाम पर उनको पानी मिलता है, और लाख कोशिशों के बावजूद वो घोड़ी जो है पानी में उतरती नहीं। मतलब बहुत ज़्यादा ये लोग कोशिश करते हैं, लेकिन वो पानी में उतरती ही नहीं है। तो उस लड़के को जो है वो घोड़े वाले की बात याद आती है, उसकी बातें याद आती है, और वो भागने का इरादा
ترک کر دیتا ہے, لڑکی کو واپس لے کر آ جاتا ہے. جب یہ دونوں واپس آتے ہیں تو اس کے ساتھیوں نے اس لڑکے سے پوچھا, مطلب ظاہر ہے دوستوں وغیرہ نے, کہ تم تو بھاگنے کا ارادہ کر چکے تھے اور بھاگ بھی گئے تھے, اور پھر واپس کیسے آ گئے؟ تو اس نے کہا کہ گھوڑے والے نے مجھ سے یہ اور یہ کہا تھا. تو مجھے اس کی باتوں کو سوچ کر یہ خیال آیا کہ اگر میں اس کو لے کر بھاگا تو میری بیٹی بھی بھاگے گی اور پھر اس کی بیٹی بھی بھاگے گی, اور یہ سلسلہ نہ جانے کب تک چلتا رہے گا. یہی خیال آتے ہی, یہی خوف سے میں اس لڑکی کو واپس لے کر آ گیا. تو میری بہنوں یہ ہوتا ہے کہ کچھ برائیاں, کچھ اچھائیاں نسل در نسل چل سکتی ہے. اس لیے انسان نے, کسی بھی بیٹی نے, کسی بھی بیٹے نے انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے جو ہے نا ہزاروں بار, لاکھوں بار سوچنا چاہیے کہ یہ جو میں قدم اٹھا رہا ہوں یا اٹھا رہی ہوں, یہ میرے رب کے نزدیک, میرے اللہ کے نزدیک یہ کتنا کبھی فیل ہے کہ میں جو ہے غیر محرم کو لے کر اپنے ساتھ جو ہے بھاگ رہی ہوں. اس سے بچنا چاہیے. اور پھر میری بہنوں دیکھیے کہ ہم دنیا کے حالات پر غور کرتے ہیں تو دنیا کے حالات اس قدر بگڑ چکے ہیں, بے حیائی اس قدر پھیل چکی ہے میری بہنوں, اور دن بدن پھیلتی جا رہی ہے. گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کلچر عام ہوتا جا رہا ہے. اور ایسے حالات میں جب کہ ہم کو نکاح کو آسان کرنا چاہیے تاکہ ہمارے نوجوان بے راہ روی کے شکار ہونے سے بچے, غلط کاموں میں مبتلا ہونے سے بچے, بے حیائی اور فحاشی کے قریب بھی نہ پھٹکے, ہم نے ایسے حالات میں نکاح کو مشکل بنا دیا ہے. ہم نے جب نکاح کو مشکل بنایا تو پھر زنا آسان اور عام ہو گیا ہے. اور وہ بچیاں جو حلال طریقے سے نکاح کرنا چاہتی ہیں وہ ہائی ایکسپیکٹیشن کی بھیٹ چڑھ رہی ہیں اور حلال رشتے نہ ہونے کی وجہ سے بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں, جبکہ ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے, نہ ہمارا معاشرہ. اور اسلام تو ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ دینداری کی بنیاد پر نکاح کر دو, ورنہ زمین میں فتنہ پھیل جائے گا. اور اس فتنے کو پھیلتے ہوئے آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں میری بہنوں. کیا ہے وہ فتنہ جسے ہم سب دیکھ رہے ہیں؟ ہم سب دیکھ رہے ہیں میری بہنوں کہ کتنی تیزی سے لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں اور غیر مسلموں سے شادی کر کے اپنی دنیا اور آخرت برباد کر رہی ہیں. پہلے تو دور دور سے خبریں آتی تھی کہ کوئی لڑکی مرتد ہو گئی, مگر آج یہ آگ ہمارے محلوں تک پہنچ چکی ہے. میری بہنوں ایک سروے کی رپورٹ میں سن رہی تھی, وہ اپنی سروے میں بتا رہے تھے, ان کی رپورٹ کی ہی حوالے سے میں آپ سے بات کرتی ہوں کہ انہوں نے بتایا کہ تقریباً ہمارے ملک میں ہزاروں لڑکیاں اب تک مرتد ہو چکی ہیں. اور یہ تعداد بتا کر وہ کہتے ہیں کہ یہ تعداد معلوم کرنے کا طریقہ ہم کو سپریم کورٹ کے جج نے بتایا کہ ہر ضلع میں میرج رجسٹریشن کورٹ ہوتے ہیں. آپ پتہ لگائیں کہ کسی کو بھیجیں, کیونکہ جو لڑکی یا لڑکا کسی غیر مذہب میں شادی کرتے ہیں اس کو وہاں پہلے اپلیکیشن لگانی پڑتی ہے, پہلے اپلیکیشن دینا پڑتا ہے, اور اس اپلیکیشن کو بعد میں جو ہے ان کے جو یہ اس اپلیکیشن کی روشنی میں جو ہے ان کے جو نام ہوتے ہیں وہ کورٹ جو ہے بورڈ پر ڈسپلے کر دیتا ہے, اور 1 مہینے کی مہلت ہوتی ہے کہ کسی کو آبجیکشن ہو تو وہ آ جائے. اب سارے آفیسز کا وہ کہتے ہیں کہ سارے آفیسز کا پورے ملک کے ہم نے سروے کیا اور ان بورڈز پر جو نام لکھے گئے تھے ان کا ٹوٹل کیا تو پتہ چلا کہ ہزاروں لڑکیاں مرتد ہو کر غیر مسلموں سے شادی کر کے جا چکی ہیں. اور اس کے لیے ہمارے مخالفین نے بڑی محنتیں کی ہیں, بڑی کوششیں کی ہیں, بہت بڑی ٹیم تیار کی ہے جو اپنے نوجوانوں کو ٹریننگ دیتے ہیں, اردو زبان سکھاتے ہیں کہ آئیے تشریف رکھیے, کیسے مزاج ہیں, انشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ سکھاتے ہیں کہ مسلمان لڑکیاں ان سے متاثر ہو جائیں. اور پھر ان کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ مسلمان لڑکی کو پھنساؤ, ایک لڑکی کو مرتد کر لیا تو 2.5 لاکھ کا چیک تو اسی وقت ملے گا, مکان دیں گے, جاب دیں گے. روزگار کی اس بے روزگاری کے اس دور میں جب کہ جاب ملنا مشکل ہو رہا ہے وہ نوجوان سوچتا ہے میرے تو دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے, ایک تو ہم لڑکی کو ادھرم بھی کر لیں گے, مکان بھی ملے گا, 2.5 لاکھ روپے کا چیک بھی ملے گا, جاب بھی ملے گی, کتنا اچھا سودا ہے. یہاں تو لڑکی بھی مفت میں مل رہی ہے اور پھر اس کے ساتھ کیا کیا مل رہا ہے. اور میری بہنوں اس پر لگ گئے ہیں ہزاروں نوجوان اور مسلمان لڑکیوں کو کا شکار کرنے کے لیے بھیڑیوں کی طرح سے معاشرے میں گھوم رہے ہیں. ہم سے ہمارا ایمان چھیننے کے لیے لاکھوں ڈالر اکٹھا کیے گئے ہیں. مسلمانوں کی جان اور مال چھیننا تو بہت چھوٹا کام تھا. جان چھینیں گے تو مسلمان تو شہید ہو جائے گا, شہادت کا مرتبہ پائے گا. مال لوٹیں گے تو پھر کچھ سالوں میں اسٹیبلش ہو جائے گا, کچھ سالوں میں مال بنا دے گا. تو اب انہوں نے کیا حربہ اپنایا ہے, اب ان سے ان کا ایمان چھینو, انہیں ڈراؤ, دھمکاؤ, لالچ دو, اپنے دام میں پھنساؤ. آئے دن میری بہنوں خبر آ رہی ہے کہ فلاں لڑکی مرتد ہو گئی, فلاں لڑکی مرتد ہو گئی. میں
میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی جب مجھے کسی نے بتایا کہ ایک حافظ قرآن لڑکی مرتد ہو گئی۔ مجھے کسی کلاس میں کلاس لے رہی تھی، مجھے میری کلاس کی بچی نے بتایا کہ وہ بچی جس کو کئی پارے حفظ تھے وہ بھی مرتد ہونے کی تیاری کے اندر ہے، کچھ خبر بھی ہے ہمیں۔ میری بہنوں، ابھی کوئی سودا مہنگا مل جاتا ہے تو ہمارا کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے، کوئی زیور گم ہو جاتا ہے، کہیں کھو جاتا ہے تو ہم کو راتوں کو نیند نہیں آتی، اور آج تو ہم سے ہمارا ایمان چھین رہا ہے، ڈاکے پڑ رہے ہیں اور ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جاگے میری بہنوں، جاگیں، جاگے، سوچیں اس بات پر کہ کس طریقے سے راہ حق سے ہٹا کر گمراہی کی طرف ہماری بچیوں کو لے جایا جا رہا ہے، اور بڑی حد تک ہمارے مخالفین اس مہم میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ کتنی بچیاں ان کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس رہی ہیں۔ ان سب حالات کا ذمہ دار کون ہے میری بہنوں؟ کیا ہمارے مخالفین کے ان کی سازشیں کڑی ہیں، یا پھر ان لڑکیوں کی ایمان کی کمزوری، یا ان کی معصومیت، یا ان کی نادانی؟ اسے معصومیت بھی کیسے کہوں؟ یہ کیسی معصومیت ہے کہ وہ یہ بھی سمجھ نہیں پا رہی کہ ان کا یہ قدم ان کا ہر بڑھتا ہوا قدم انہیں جہنم کی قریب کر رہا ہے۔ یہ کیسی نادانی ہے کہ انہیں احساس تک بھی نہیں ہے کہ ان کا یہ عمل ان کے والدین، ان کے ماں باپ، ان کے خاندان والے، ان کے رشتہ دار، بلکہ پورے مسلم معاشرے کے لیے اتنی بڑی ذلت اور رسوائی کا سبب بن رہا ہے۔ میں تو یہی نہیں سمجھ پا رہی میری بہنوں کہ وہ کون سی لالچ ہے، وہ کون سا ڈر ہے جو ایسی لڑکیاں اپنی شرم، اپنی حیا، اپنے وجود، یہاں تک کہ اپنے دین تک کا سودا کرنے کو تیار ہے۔ کیا وہ لالچ جنت کی لالچ سے بڑھ کر ہے؟ کیا وہ ڈر اللہ کے ڈر سے بڑھ کر ہے؟ میری بہنوں، ہماری بچیاں تو اسلام کی بیٹیاں ہیں، ان کی گودوں میں تو محمد بن قاسم اور صلاح الدین ایوبی جیسے لوگوں کو اٹھنا ہے۔ ان کی عزتیں اتنی سستی نہیں ہے کہ کوئی بھی ارا گہرا اس سے کھیلے۔ یہ تو اسلام کی شہزادیاں ہیں۔ ان کے ایمان میں اتنی مضبوطی ہو کہ کسی کی مجال نہ ہو کہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے، یا ان سے فری ہونے کی کوشش کر سکے، یا انہیں ورگلا سکے۔ یہ تو قرآن کی ماننے والیاں ہیں۔ وہ قرآن، وہ اسلام، وہ قرآن جو کہتا ہے کہ اپنی آوازوں کو بس رکھو، اپنے اوڑھنیوں کو کے آنچلوں کو اپنی سینوں پر ڈالے رکھو، زمین پر پاؤں مارتی ہوئی نہ چلو کہ جو زینت تم نے چھپا رکھی ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ وہ اسلام کے اس بات کی اجازت دے سکتا ہے کہ غیر محرموں سے دوستی کرو، رات بھر ان سے چیٹنگ کرو، ان کے ہاتھوں کا کھلونا بنو اور ذلیل و خوار ہو۔ کیا ان سب خرافات سے بہتر نہیں ہے کہ ایک دیندار با اخلاق لڑکے سے نکاح کر کے مضبوط قلعے میں محفوظ ہو جائے؟ لہٰذا میری بہنوں، اپنے بچوں کے نکاح کرنے میں جلدی کریں، بہت جلدی کریں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، اس سے پہلے کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر کسی کمزور لمحے کا شکار ہو جائے۔ اپنے بچوں کے نکاح کرنے میں جلدی کریں۔ اللہ تعالی ہماری رہنمائی فرمائے، ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہر نوجوان کو نیک و صالح جوڑا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے والدین پر رحم فرمائے، اور اس معاشرے کو نیک، صالح اور پاکیزہ معاشرہ بنانے میں ہمیں مددگار بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنی اولاد کی شادی کو جلد کرایا جائے، جتنی جلدی ہو فریضہ یہ نبھایا جائے۔ بیٹیوں کو کرو رخصت یوں دعائیں دے کر، اپنے بیٹوں کو بھی ہرگز نہ بھلایا جائے۔ رشتہ اچھا جو ملے نہ کرو دیر سویر۔ میری بہنوں، رشتہ اچھا جو ملے نہ کرو دیر سویر، بے وجہ ان کو بھی گھر نہ بٹھایا جائے۔ سادگی سے فریضہ ہو ادا آسان ہے، سادگی سے فریضہ ہو ادا آسان ہے، ساری رسموں کو رواجوں کو مٹایا جائے۔ بے حیائی کے سمندر میں ہے گہرائی بہت، بے حیائی کے سمندر میں ہے گہرائی بہت، ڈوبنے سے نوجوانوں کو بچایا جائے۔ اپنی نسلوں کو سنبھالو کہ کرے جلد نکاح، اپنی نسلوں کو سنبھالو کہ کرے جلد نکاح، ان کو باطل کے شکنجوں سے چھڑایا جائے۔ جن گھروں میں ہے کنوارے ہے یہ گزارش اظہر، میرا نغمہ یہ سبھی کو سنایا جائے۔ اپنی اولاد کی شادی کو کرایا جائے، جتنی جلدی ہو فریضہ یہ نبھایا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔